یہ بہت ایک بڑی مشکل لڑائی ہے جو عدلیہ لڑ رہی ہے ہمارے بیہاف پر۔ دیکھیں تمام ادارے جو اس وقت کچھ کر رہے ہیں ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے، میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، اور یقیناً میڈیا کے کچھ فیصلے یا میڈیا کی کچھ جو ایک طرح کی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا وہ غلط بھی ہوں گے، غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اس طرح عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام تو کر رہی ہے، میمو گیٹ اسی کی وجہ سے سامنے آیا جی، یہ بات کہ بہت سے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ توہین عدالت کیس کی وجہ سے سامنے آیا جی، اور بہت سے لوگ محتاط بھی ہوئے، ایکٹیو بھی ہوئے، ایگزیکٹو نے کام کرنا بھی شروع کیا، کرپشن کے کیسز سامنے آنے کی وجہ سے بہت سے پیسے عدلیہ نے نکلوائے بھی، یہ آپ کو یاد ہے بہت سے ہم نے رینٹل پاور سے اور دوسرے اداروں سے پیسے واپس بھی کیے۔ اسٹیل مل کی نجکاری وہ تو خیر بہت پرانی بات ہوگی، لیکن وہ بھی عدلیہ نے رکوائی تھی۔ اب کراچی میں امن قائم کرنے میں انہوں نے بڑا ایک بنیادی رول ادا کیا۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے وہاں جانے سے پہلے تھی۔ لوگ کہتے ہیں کوئٹہ میں بھی آئیں، پہلے لوگ فوج کو بلایا کرتے تھے، فوج کو بنانے کا مطلب تھا گولی، اور عدلیہ کو بنانے کا مطلب ہے انصاف۔ وہ جب ٹائٹ کرتے ہیں سچویشن کو تو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اور کچھ تھوڑی سی بدنامی یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کی قیمت تو ہر ادارے کو ادا کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے نا، ابھی شاید آپ مجھ سے پوچھیں وہ اسلم اڈانا والی کیس ہے، تو اس کی حمایت میں بھی لوگ نکلا ہے علاقے کے، وحیدہ شاہ کی حمایت میں بھی لوگ نکلا ہے علاقے کے، تو یہ تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے، اس کو تو آپ قبول کریں، لیکن اس کے اثرات یقینی طور پر لانگ رن بہتر ہوں گے پاکستان کے۔ آج آپ نیوز پیپر پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی اسٹیل مل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی پولیٹیکل جو پرسن ہے وہ اپنا سیریس رول پلے نہیں کر رہا، عدلیہ ہی بار بار ریئلائز کروا رہی ہے کہ جی اسٹیل مل کو اور پی آئی اے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون مین سٹیپ پہ آئے اور عدلیہ بھی اس کے اوپر کام کرے؟ کوئی بات ہے آپ کی رکھی، تین اداروں کے بارے میں انہوں نے کہا، پی آئی اے کے بارے میں، ریلوے کے بارے میں اور اسٹیل مل کے بارے میں، کہ ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور سچ مچ غلط بات نہیں انہوں نے کی ہے، اور اسٹیل مل کو تو انہوں نے بچایا تھا جب وہ پرائیویٹائز ہو گئی تھی، اس کو اونے بونے داموں بیچا گیا تھا، اس کو بچایا گیا تھا۔ قصہ یہ جی کہ ابھی فخر الدین ابراہیم نے جو رپورٹ پیش کی ہے انہوں نے بتایا کہ 11 ارب تو کرپشن کے اندر ہو جاتے ہیں، اور شاید 6 ارب یا کچھ اتنا وہ وہاں کی جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے، اور 4.4 ارب کا جو ہے لاس ہے، جو لاسز مختلف طریقے سے وہاں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے وہاں گویا حلفیہ بیان دیا، وہ فورینسک رپورٹ پڑھ کے سنائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ مار تو ہو رہی ہے۔ جب یہ ادارہ اس حکومت کی تحویل میں آیا تھا، میں ایسے کہوں گا اس حکومت کی تحویل میں آیا، تو اس کو 10 ارب روپے کا پرافٹ موجود تھا، اور اس کو ایک طرح سے اثر نو اس پہ جان ڈالنے کا ایک منصوبہ موجود تھا، اور اس پہ عمل کرنے کا جنرل قیوم پورا لے کے بیٹھے ہوئے تھے، خدا کے واسطے اسے پرائیویٹائز نہ کریں، یہ کام کر دیں، اس کی پیداوار بڑھ جائے گی، 1.1 سے 1.5 ہو جائے گی، اپنے ہی پیسوں سے ہو جائے گی، ہم اس سے قرضہ بھی لیں گے، پھر اس کو ڈبل کرنے کے بعد ہم نے اس 3 سال 4 سال کے عرصے میں نااہلوں کو وہاں بٹھایا، بقول ان کے کہ جب چیئرمین کے خلاف کیس بنتا ہے تو وہ ایک دن جیل میں نہیں رہتا، ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے سیدھا۔ تو یہ سارے کام، اب الیکشن ایئر آ گیا ہے، عدلیہ کا ڈنڈا بھی آ گیا ہے، تو اس سال لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا مثلا لگتا ہے کہ راؤ قمر سلمان جو ہیں، جو ابھی ایئر چیف ریٹائر ہو رہے ہیں، کل شاید ہو رہے ہیں یا پرسوں ہو رہے ہیں، ان کو پی آئی اے کا ایم ڈی لگا، ابھی تک جو 2 ایم ڈی لگائے گئے ہیں وہ دوستیوں کی بنیاد پر ہیں، وہ کمپیٹنٹ آرمی نہیں ہے اتنی بڑی ایئر لائنز کو، اتنے بڑے ادارے کو چلانے کے۔ اچھا چنانچہ اگر کوئی سچ مچ ایک آرمی جو کہ ڈسپلن قائم کر دیتا ہے تو یہی ادارے پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں، نیت ٹھیک ہو آپ کی تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جی ہاں جی، میرا آپ سے کویشچن، میرے حساب سے کویشچن یہ ہے کہ یہ جو لائرز اور عدلیہ کے درمیان ایک گیپ ہے، ایک سارٹ آف ایک جنگ ٹائپ جو چیز چل رہی ہے، ایک ڈفرینسز جو ہیں وہ کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں؟ اچھا وہ آپ اشارہ غالباً ہو رہا ہے جو اشارہ آپ کے پاس، بالکل کراچی میں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا پچھلے دنوں، یہ چھوٹی لیول پہ تو کم از کم یہ ہوتا ہے، بڑی لیول پہ بھی ہوا ہے کہ چھوٹی عدالت میں ایک فیصلہ ہوا، سول جج نے کیا، وکیل کو پسند نہیں آیا، اس نے عدالت میں پکڑ کے ان کو تھپڑ مار دی یا بدتمیزی کر دی، اس کے بعد وکیلوں نے ہڑتال کر دی، پھر ججوں نے بھی ہڑتال کر دی۔ اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہیں، اس لحاظ سے جذباتی ہو گئے ہیں کہ جب عدالت کا احترام تو پہلے وہ کرتے تھے، اب وہ عدالت کا احترام بھی چھوڑ دیا ہے۔ بھئی ان کی عزت اور وقت اسی لیے ہے کہ اسی پر ہے کہ وہ عدالت کا احترام کرے، آپ اس سے باہر ہونا تو کوئی بات نہیں ہوئی نا جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عدالت عالیہ نے لاہور کی جسٹس شریف صاحب نے اس وقت ایک جھگڑا ہوا تھا، بیچ بچاؤ کرایا، بیچ پڑھ کے صلح کرائی، وہ کہتے اس سیشن جج کا ٹرانسفر کریں، سبھی کہتے تھے یہ آنیسٹ آدمی ہے، وہ کہتے یہی تو خرابی ہے کہ یہ آنیسٹ آدمی ہے، یہ ہماری بات نہیں سنتا۔
اور یہ جو جن آدمیوں کی سفارش کر رہا ہے کہ ان کو آگے تعینات کیا جائے، ملازم رکھے جا رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کے رکھ رہے ہیں، اور کیا کرے وہ؟ آپ سے پوچھ کر کوئی یونین بنا کے کرے گا وہ؟ تو اگر ویسے دیکھا جائے تو پوائنٹ آف ویو وکیلوں کا صحیح نہیں ہے. اس میں ہوتا ہے اونچ نیچ ججز کرتے ہیں، اس کی آپ پکڑ کریں، لیکن اس کا بھی ایک لیگل ریمیڈی ہے. آپ لیگل فرٹرنسی ٹربلت رکھتے ہیں، اسی لحاظ سے اس کی کوئی ریمیڈی کریں. تو چنانچہ اور کورٹس پھر کیا کرتی ہیں؟ حالات ملک کے ایسے ہیں کہ بینچ اور بار کی لڑائی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ صلح صفائی کرانے کی وہ بھی کوشش میں رہتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ذمہ داری جو وکیلوں پر آتی ہے، اور اس کی لیڈرشپ کبھی کبھی تمام جو تقاضے ہوتے ہیں الیکشنیئرنگ کے، ان کے پیش نظر بہت سے فیصلے کرتی ہے اور بہت سی معاملوں پر رائے دیتی ہے. یہ ختم ہونا چاہیے اور میرا خیال ختم ہوگا جلدی. ہمارے ساتھ ایک جی آپ کا سوال دوبارہ ہم شامل کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. شاید کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو دوبارہ وہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ شامل کریں گے. جی آپ کیا جاننا چاہ رہے تھے؟ سر ایز اے اسٹوڈنٹ آف MBA میں کویشچن یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو عدلیہ کی اور پولیٹیکل جو ہیں ان میں جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں ہماری جو اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کا بات ہے جی، یقینی بات ہے ہم اس کی قیمت دے رہے ہیں، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس ڈسٹربنس میں اس کی قیمت ادا کریں. تو میرا خیال میں اگر ہماری سیاسی قیادت اس بات کو سمجھ لے تو اس مسئلے کو سالو کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سال میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی حد تک بہتر ضرور ہوگا، سالو نہیں ہوگا، بہتر ضرور ہوگا، اس لیے کہ الیکشن کا سال ہے اور ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگ بہت بہتر ہیں اور زندہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور بالکل اس سال میں تو ویسے بھی عوامی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور خبر ہمارے پاس تھی کہ WTO میں امریکہ، یورپی یونین اور جاپان نے چین کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ نایاب قدرتی معدنیات کی جو برآمد ہے وہ چین نے محدود کر لی ہے. تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ پس منظر یہ ہے جی کہ کچھ دھاتیں ہیں جو دنیا میں ریئر ارتھ کہلاتی ہیں، کہ یہ وہ دھرتی کا وہ حصہ ہے جو بہت کم پایا جاتا ہے. وہ دھاتیں چین میں 90% موجود ہیں دنیا کے دوسرے خطوں کے مقابلے میں. ان دھاتوں کا کمال یہ ہے کہ بیٹری بنانی ہے تو اس کی ضرورت ہے، آپ نے بم بنانا ہے تو اس کی ضرورت ہے، آپ نے میزائل بنانا تو اس کی ضرورت ہے، جہاز بنانا تو اس کی ضرورت ہے، الیکٹرانک کی کوئی چیز بنانی ہے تو اس کی ضرورت ہے. اتنی سی پڑتی ہوں لیکن وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے کوئی خاص میٹل بنانی ہے، آپ کو وہ دھات کی ضرورت پڑتی ہے. ایک نہیں ہے، کئی ہیں. اس کو ریئر ارتھ کہتے ہیں کہ بڑی نایاب دھاتیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، مٹی کا وہ حصہ، دھرتی کا وہ حصہ جو بڑا کمیاب ہے، وہ چین کی منوپلی اس میں. اب ان لوگوں نے کچھ تیل دوسرے معاملوں پہ چین کو کنٹرول کیا، اس کو کہا کہ آپ اپنی پرائس بڑھائیں، اپنی کرنسی ریوائز کریں، یہ کریں وہ کریں. تو چین نے یہ کیا خاموشی کے ساتھ ان دھاتوں کی جو ایکسپورٹ وہ کرتا تھا، پیسے بھی کماتا تھا، وہ اس نے روک دی. چین کے اور بڑے وسائل ہیں جو چیز رک جائے. دیکھیں نا امریکہ نے اپنے کئی تیل کے کنویں جو ہیں، چشمے جو ہیں وہ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. الاسکا میں وہ جاتا ہی نہیں ہے کہ جب دنیا میں ختم ہو جائے گا تو میں وہاں ایکسپلور کروں گا. تو ہر ملک کو اس بات کا تو حق پہنچتا ہے کہ اگر آپ اس کو تنگ کریں تو جو چیز صرف اس کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ WTO کے لحاظ سے یہ چیز وہ کر نہیں سکتے، اور اس کے لیے وہ ان کے پاس چلے گئے کیس لے کر. دیکھیے امریکہ، جاپان اور یورپی یونین پوری اور دنیا میں کیا رہ گیا، وہ پہنچ گئے. ان کی انڈسٹری بند پڑی ہے، ان کے جہاز نہیں بن رہے، ان کے میزائل رکے ہوئے ہیں. وہ دھات دیں گے تو بات آگے چلے گی. تو چین اس کو پریشرائز کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، لیکن وہاں اس نے کہا جی میں تو جو WTO کے اصول ہیں، قانون اس کے مطابق دے رہا ہوں کہ مسئلہ ہی نہیں. اچھا اب کیسے ثابت کریں گے کہ انہوں نے ایکسپورٹ روک دیا؟ وہ کہیں گے جی ایکسپلوریشن کم ہو رہی ہے، آج کل نکل کم رہی ہیں، کچھ بھی کہہ دیں گے وہ. لیکن یہ ایک بات ہے کہ چین کے پاس بھی کوئی ہتھیار موجود ہیں کہ دوسروں کا گلا دبا سکتا ہے وہ. صحیح. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ جی کریں. ریلوے کو کیوں نہ کسی ایماندار آدمی کے حوالے کر دیا جائے، ان کا اپنا بجٹ ہو، اپنا کمائے، اپنا آئے، دوسری قوم پہ نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہ ملک میں کر دیا جائے کہ صحیح ہے. جی آواز جو ہے شاید پرابلم جی ریلوے کے حوالے سے بھی اور کر دیا جائے. اور ٹھیک بات ہے جی، ان کے لیے انڈیپینڈنٹ کچھ چیز بنانی پڑے گی. دیکھیے PIA کو اصغر خان، نور خان اور خود ان کے جو اندر کے لوگ جو پروفیشنل تھے، جمال کیا نام تھا ان کا، اور سلیم خان جو پہلے نمبر 1 اور 2 انجینئر تھے پاکستان PIA کے، ان لوگوں نے بڑے پروفیشنلی اس کو چلایا ہے. ہم نے شاید سینکڑوں کو بھی دیا، کچھ لوگوں کو دیا جو اس کو پروفیشنل بیسس پہ اس کو آرگنائز کرتے رہے تھے. اب ہم نے جن لوگوں کو دیا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ وہ تو یہ کہ نہ سٹاف کے قابو میں ہے. ہماری انجینئرنگ کے شعبے کا PIA کی دنیا میں وقار تھا، دنیا کے جہاز آتے تھے یہاں مرمت کے لیے.
اب صورتحال ہے کہ انہوں نے پابندی لگا دی یہاں کوئی جہاز نہ جائے مرمت کے لیے. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیل ملز ہے, ریلوے ہے, پی آئی اے, ان اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے تاکہ یہ اپنا جو ہے کمائیں وہ کھائیں. انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن حکومت کے پاس پہنچ جاتے ہیں, پیسے دو جی ہم مارے جا رہے ہیں, ہمارے لوگوں کے لیے تنخواہیں نہیں, یہ ادارہ بند ہو جائے گا جی. 300 بلین جو روپے ہے سال کے, 400 کے 300 بلین, یہ 3 ادارے سفید ہاتھی کھا جاتے ہیں ہمارا. تو یہ یقینی طور پر اگر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, بھئی جیسے ریلوے اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا, اس کا بجٹ الگ بنتا تھا, سب کچھ اپنا ہوتا تھا, تو لازمی طور پہ پہلے ہم نے ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کی ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی. اور ابھی دیکھیں نا, ایک آدمی پکڑتے ہیں, اس کو لگا دیتے ہیں اسٹیل مل کا چیئرمین, جی پتہ چلتا ہے جی کہ وہ پرانا ایک دوست تھا, یہ تھا, وہ تو گڑبڑ ہو گئی, اس پہ کرتے ہیں. یہ جو کام ہے دوست نوازی کا, اس سے نہیں چلا کرتا نہ ملک نہ ادارے چلا کرتا. بالکل. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا چاہیں گے, کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. جی 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 بولیں. تو میں دمام شہر میں ہوں, یہاں پاسپورٹ کی سخت پرابلم ہے. جی جو یعنی پاسپورٹ بنانے کے لیے یا تو ریاض جانا پڑتا ہے یا جدہ جانا پڑتا ہے. جی جی وہ میرا خیال ہے آج سعودی عرب کے لوگوں نے بالکل. پہلے بھی ایک کال ہمیں سعودی عرب سے ہی ریسیو ہوئی ہے, ان کا بھی یہی مسئلہ تھا, تو میر صاحب پہلے اس پر بتا چکے ہیں. مزید جو ہے وہ آپ کو بھی جاتے جاتے, کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, اور جاتے جاتے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اس میں آپ کو بھی تھوڑا سا صبر و تحمل کرنا پڑے گا, اور شاید ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز ہوں کہ وہ اس پر کوئی ایکشن لے سکے. اور میرے خیال میں میر صاحب آپ نے بھی یہی جو پہلی کال تھی اس پر کہا تھا. یہی بات ہے جی, یہ اصل بات ہے, ہمارے وسائل کی بات بھی ہے جی. لیکن اگر ایفیشینٹ عملہ ہو سفارتی تو وہ انتظام کر سکتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے, جیسے ڈی ایچ ایل کے ذریعے بھیج دیتے ہیں ہم سفارت خانے میں, تو وہ کسی وہاں کی سعودی سروس کے ذریعے کہیں کہ آپ بھیج دیں اور آپ کو گھر بیٹھ کر جو پاسپورٹ. جی بالکل. اور وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے, پروگرام کے لیے وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی, اور بہت شکریہ میر صاحب. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ہم یہاں پر ہوں گے, اور بہت ساری کوشش کی جائے گی کہ بہت ساری ایسی خبریں, بہت ساری ایسی باتیں جن پر آپ کا پوائنٹ آف ویو جانا بہت ضروری ہے, وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے بہت ساری خبروں کے ساتھ, اور ان خبروں کے ساتھ ہم آئیں گے یہاں پر جن پر آپ بھی گہری نظر رکھنا چاہتے ہیں. سو دیکھنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویک گہری نظر سجاد میر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.